امریکن نیشنل فٹ بال لیگ کے سالانہ سپر بول مقابلے کے لیے امریکہ بھر میں اتنا جوش و خروش کیوں پایا جاتا ہے؟ پاکستان کے پارلیمانی انتخابات کا 1 سال مکمل، کیا کھویا کیا پایا؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے خاص گاؤں کی سیر، اور اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ پیرس میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر عالمی سربراہی اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پیرس کے گرینڈ پیلس اور قریبی علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ عالمی رہنما اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے ایگزیکٹوز اس اجلاس میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس کے میزبان فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سمیت یورپی یونین کے کچھ رہنما اور ٹیکنالوجی کمپنیز امید کر رہی ہیں کہ بلاک کے نئے AI ایکٹ میں چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے لچک دی جائے گی۔ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم، امریکی اور چینی نائب صدور سمیت کئی عالمی رہنما اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ امپورٹ کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم کی تمام مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ امریکہ درآمد ہونے والی دھاتوں پر سب سے زیادہ ٹیرف ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات صحافیوں کو اتوار کے روز ایئر فورس 1 پر دوران سفر بتائی جب وہ سپر بول گیم میں شرکت کے لیے نیو اورلینز جا رہے تھے۔ امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن ملکوں پر ٹیرف عائد ہوگا۔ آرٹیفیشل ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں اسٹیل کی امپورٹس کے سب سے زیادہ ذرائع کینیڈا، برازیل اور میکسیکو ہیں۔ اپنی پہلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیل پر 25% اور ایلومینیم پر 10% ٹیرفز لگائے تھے، تاہم بعد میں انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو سمیت امریکہ کے کئی ٹریڈنگ پارٹنرز پر سے ڈیوٹی ختم کر دی تھی۔ دوسری جانب واشنگٹن کی طرف سے تمام چینی اشیاء پر 10% ٹیرف میں اضافے کے رد عمل میں چین کے بعض امریکی اشیاء پر اضافی محصولات 20 سے لاگو ہو رہے ہیں۔ چین کی اسٹیٹ کونسل کے کسٹمز ٹیرف کمیشن کے 4 فروری کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق امریکہ میں درآمد ہونے والے کوئلے اور مائع قدرتی گیس پر 15% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خام تیل، زرعی مشینری اور پک اپ ٹرکوں پر 10% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یوکرین کے شمال مشرقی شہر سومی میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ نے متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ خطے کے گورنر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ اس حملے میں ایک خاتون زخمی ہوئی اور 5 مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سومی ریجن میں یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کی طرف سے جاری کی گئی فوٹیج میں ہنگامی عملے کو آگ بجھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ایک بلند عمارت کے سامنے کھڑی درجنوں گاڑیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی ڈرون حملوں میں کیف کو بھی ہدف بنایا گیا اور یہ کہ یوکرینی افواج نے 61 روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ انتہائی دشوار سمجھی جانے والی کشتیوں کی ریس وینڈی گلوب سولر یاٹ کو مکمل کر کے 23 سالہ ویولیٹ ڈرونج دنیا کی سب سے کم عمر سیلر بن گئی ہیں۔ ڈرونج نے سمندر میں 90 دن 22 گھنٹے اور 37 منٹ کے بعد ریس کو مکمل کیا اور 2016 میں قائم کیے گئے ریکارڈ کو توڑ دیا جسے 105 دنوں میں ریس مکمل کر کے قائم کیا گیا تھا۔ وینڈی گلوب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ برطانوی ملاح ایلن میک آرتھر کے سفر کے تقریباً 24 سال بعد انجام دیا ہے۔ میک آرتھر کی عمر 24 سال تھی جب انہوں نے اپنی ریس 94 دن 4 گھنٹے اور 25 منٹ میں مکمل کی تھی۔ کل امریکہ میں سپر بول کو بھرپور جوش و خروش سے دیکھا گیا۔ US فٹ بال لیگ کے تحت امریکہ میں اس سالانہ گیمنگ ایونٹ کا اسی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے جیسے دیگر اہم امریکی تہواروں جیسے تھینکس گیونگ اور کرسمس وغیرہ کا۔ امریکنز کے لیے یہ ایک طرح سے سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے۔ کھانا پینا، ہلا گلا، پارٹیز اور بہت سے اسپیشل ایونٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ اسے ٹی وی پر براہ راست بھی دیکھتے ہیں۔ سپر بول کا ایک اہم فیچر اس کے ہاف ٹائم پر میوزیکل پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں جس میں امریکہ کے مشہور سنگرز پرفارم کرتے ہیں۔ اس بار سپر بول ریاست لوئزیانا میں منعقد کیا گیا تھا۔ سپر بول 59 کا یہ مقابلہ فیلاڈیلفیا ایگلز اور کینسس سٹی چیفز کے درمیان تھا جسے فیلاڈیلفیا ایگلز نے 22 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے جیت لیا۔
سپر بال پر ڈھیر ساری انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عمران جدون، جو باقاعدہ اسپورٹس انتھوزیاسٹ ہیں، تقریباً ہر بڑا اسپورٹنگ ایونٹ وہ فالو بھی کرتے ہیں اور کچھ اسپورٹس خود کھیلتے بھی ہیں۔ عمران، اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے آپ مجھے بہت انتھوزیاسٹکلی بتا رہے تھے کہ آپ نے سنڈے کو بہت انجوائے کیا یہ ایونٹ، بے شک اسی لیے اس کو بگ گیم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ کل کے اس ایونٹ کی امپورٹنٹ ہائی لائٹس کیا تھیں اور کون سی امپورٹنٹ شخصیات نے شرکت کی سپر بال میں؟ جی فائزہ، سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ نیو اورلینز، لوئزیانا کے شہر نیو اورلینز میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس ڈوم میں جہاں یہ کھیلا گیا تھا اس کو سپر ڈوم کہا جاتا ہے اسٹیڈیم کو، اور اس میں تقریباً 85,000 تک کے قریب لوگ تھے۔ اور جو خاص شخصیات جو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے پہلی بار ان پرسن اٹینڈ کیا ایسا ایونٹ۔ اس سے پہلے رونلڈ ریگن نے ٹاس کھیلا تھا اس کے لیے گیم کے لیے، لیکن دیٹ واز جسٹ فرام دا وائٹ ہاؤس۔ لیکن اس بار صدر ٹرمپ بھی وہاں موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ ٹیلر سوئفٹ اور سرینا ولیمز، جان ہیم، براڈلی کوپر، لیڈی گاگا، بہت سارے امریکی سیلیبریٹیز یہاں موجود تھے۔ اور اس کی سیکیورٹی بھی کافی زیادہ تھی، بیکاز ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ تھی کہ نیو ایئرس کے دن جب یہ اٹیک ہوا تھا، جب ایک بندے نے گاڑی سے چلا گئے، تقریباً کوئی 10 لوگ جس سے مرے تھے، تو اس کی وجہ سے اس ایونٹ کی سیکیورٹی کو ایکسٹرا رکھا گیا تھا۔ بالکل۔ اچھا عمران، ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ امریکیوں کے لیے آخر یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کیوں؟ کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایسے آپ پری گیمز کی اگر بات کریں تو ٹیل گیٹنگ ہوتی ہے، لوگ گیم سے پہلے مطلب سارے پارکنگ لاٹس وغیرہ میں جا کے اینڈ دے جسٹ وہ انجوائے کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون مخالف ٹیم کے جو وہ فینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، تو باربیکیو کرنا، بیئر پینا اور اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک تو ہاف ٹائم ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ ایڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ویسے تو عموماً امریکی اتنے ایڈز نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ جب سپر بول کا وقت آتا ہے تو وہ ایڈز ضرور دیکھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایونٹ ان کے لیے بہت ہی پاپولر ہے۔ بالکل، آپ نے ایڈز کا ذکر کیا تو بہت اسپیشل اس پہ توجہ دی جاتی ہے، بڑے مہنگے ایڈز ہوتے ہیں۔ اس بار سپر بول کے سب سے مہنگے ایڈز کون سے تھے؟ دیکھیں اس بار تو ابھی تھوڑا سا مطلب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمرشل کے، ایک ایڈورٹائزمنٹ کے، تقریباً 30 سیکنڈ کے ایڈورٹائزمنٹ کے $8 ملین جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں، وہ ہیں ڈیورنگ دا گیم، کہ گیم کے بیچ میں۔ تو اگر پری گیم ہو، گیم سے پہلے کے اگر آپ نے وہ ایڈز چلانے ہیں تو وہ تقریباً $4 ملین کے ہیں، اور اگر گیم کے بعد چلانے ہیں، جب کوئی جیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جو ٹیم جیت جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ چلائیں گے تو وہ $4.5 ملین کے ہیں۔ تو $8 ملین از ایوریج فار اے 30 سیکنڈ کمرشل۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ مطلب اس کا اکنامک امپیکٹ ہے، کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ سپر بول؟ ہاں تو سپر بول کا جو جنریٹ جو کرتے ہیں تقریباً اباؤٹ $1 بلین ان ایڈس۔ یہ ایڈ ریونیو میں 95 ایڈس چلتے ہیں اور تقریباً $800 ملین یہ ریونیو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے ایونٹ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ ایک سپر پپی بول ایونٹ، جس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ بریڈس کے ڈاگز وغیرہ کو جو ہے نا وہ لا کے ان سے اسی طرح کا گیم کھیلا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعور لوگوں میں وہ پیدا کرے کہ کہ اینیمل شیلٹر۔ تھینک یو سو مچ عمران جدون، ہمارے لیے ڈھیر ساری انفارمیشن لے کر آئے تھے سپر بول کی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور طرح کے سپر بال کی جانب، جہاں سپر بال کا مطلب سوپ کا پیالہ ہے۔ امریکہ کی جنوب مغربی ریاست نیو میکسیکو کے ایک فوڈ بینک نے کھیلوں کے ایونٹ سپر بال سے پہلے ایک مزیدار فنڈ ریزر کا اہتمام کیا تاکہ ضرورت مند افراد کو خوراک فراہم کرنے کے لیے عطیات جمع کیے جا سکیں۔ اس ایونٹ میں مقامی شیف کھیل کے میدان کی بجائے کچن میں بہترین سوپ بنانے کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو کے کیپٹل سٹی سانٹا فے کے فوڈ ڈپو کا سپر بول ایک ذائقہ دار ایونٹ تھا، جہاں 23 مقامی شیفز نے نیو میکسیکو فوڈ بینک کی مدد کے لیے ایک دوستانہ مقابلے میں حصہ لیا۔ ہر سال امریکی فٹ بال چیمپئن شپ سپر بول سے پہلے منعقد کیا جانے والا یہ ایونٹ فوڈ بینک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے، جس میں اس سال $1,00,000 سے زیادہ کی رقم جمع کی گئی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں، بزرگ شہریوں اور غذائی قلت کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے 5 لاکھ سے زائد کھانے فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
फूड डिपो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका भर में भूख आम है। हमारे ख्याल में जब तक सबको खाना नहीं खिलाया जाता, जब तक हर एक को ये यकीन ना हो जाए कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, हमारा काम खत्म नहीं होगा। चिल के मुताबिक फौरी मदद फ्राहम करने वाला इदारा होने की वजह से फूड डिपो रियासत न्यू मैक्सिको में जंगलात की आग और सैलाब से बेघर होने वाले खानदानों की भी मदद करता है। इस साल के सुपर बोल में 1500 से ज्यादा अफराद इस फूड बैंक की मदद के लिए आए, जहां जजेस ने सूप्स की 5 कैटेगरी में से इंतखाब किया, जिनमें क्रीम, सेवरी, सी फूड, वेजिटेरियन और मजमूई तौर पर बेहतरीन सूप शामिल थे। इस मुकाबले को देखने वाले रिचर्ड बॉसन के मुताबिक ये एक जायकादार लेकिन मुश्किल फैसला था। फूड डिपो काफ़ी मशहूर है, कम्युनिटी में शानदार काम करता है और हाँ, ये मुल्क के तमाम हालात के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। लेकिन मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ खाने के लिए हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि साथ ही मैं एक अच्छा काम भी कर रहा हूँ। जब तमाम वोटों की गिनती की गई तो एक शेफ का सूप सबसे बेहतरीन था। फ्लाइंग टॉर्टिया नामी रेस्टोरेंट के शेफ एड्रियन मार्टिनेज का ग्रीन चिली क्लैम चाउडर सूप सबसे बेहतर करार पाया। मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाले एक तार के वतन एड्रियन कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका में खाना पकाना सीखा। मैं इन अवार्ड्स में हिस्सा लेने और जीतने पर फख्र और खुशी महसूस करता हूँ, लेकिन ये खट्टी मीठी खुशी है क्योंकि इमिग्रेशन के बारे में मौजूदा सूरत हाल पर बुरा महसूस करते हैं। हम यहाँ तरक्की करने और अपने खानदानों की मदद करने आते हैं, लेकिन आज हम अपनी टीम के लिए खुशी और उस पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अगरचे इवेंट का बुनियादी मकसद फूड डिपो के लिए फंड्स इकट्ठे करना था, मुंतज़मीन का कहना है कि वो अमरीकी फूड एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में तारकीन वतन की अफरादी कुव्वत की अहमियत को भी उजागर करना चाहते थे। गुस्तावो मार्टिनेज कॉन्ट्रारेस के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे, जिनका 1 साल मुकम्मल हो गया। शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन गुजरा है जिसके बाद मुखालिफ सियासी जमातों ने एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात ना लगाए हों, इलेक्शन सेंटर्स पर कोई खुशगवार वाक़या ना पेश आया हो, नताइज में हेरा फेरी के इल्ज़ामात की गूंज ना सुनी गई हो, इंतखाबात के फ्री एंड फेयर होने पर एतराज़ात ना उठाए गए हों। अक्सर मुल्कों में इलेक्शंस के दौरान आलमी तंजीमों के ऑब्जर्वर्स भी दौरे पर आते हैं। किसी भी इलेक्शन से पहले सियासी जमातें वोटर से वादे करती हैं, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती हैं, मुल्क की तरक्की के लिए नए खुशगवार ख्वाब दिखाती हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर आवाम के कितने मसाइल हल हुए और वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर आवाम की क्या राय है? क्या वो समझते हैं कि उनसे किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं? किन अहम मसाइल के खात्मे की कोशिशें की गई और कौन से नए मसाइल पैदा हुए? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने अपनी राय वॉइस ऑफ अमेरिका से शेयर की। 2024 का जो इलेक्शन था उस पर काफ़ी लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो 2024 है वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, एहतजाजों के बाद की सूरत हाल, जो दहशत गर्दी के वाक़यात वगैरह होते रहे हैं, मेरे ख्याल पिछले साल के बनिस्बत 2024 में बहुत ज़्यादा तादाद में ये वाक़यात हुए हैं। पहला साल जो है वो तो फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई सुनते हुए गुजर गया है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर आए रोज़ यूथ आपको सड़कों पर नज़र आ रही है, रूट्स आपको बंद नज़र आ रही हैं। तो ये एक पॉलिसी, नाकाम पॉलिसी की वजह से, और पॉलिसीज़ असम्बली में बनती हैं तो जाहिर सी बात है, तो असम्बली में जो इस वक्त बैठे हैं वो इसी इलेक्शन का आउटपुट है। इलेक्शन हो गए, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और जो पूरी गवर्नमेंट है, इन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना अपना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एडिकेशन की तरफ लेके चले। तो एक्सचेंज और इधर के में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, मगर आवाम पे उसका कोई असर अभी तक नहीं पड़ा। अगर आप घरेलू सामान देख ले या इलेक्ट्रॉनिक सामान देख ले, कोई भी चीज़ आप देख ले, तो उसमें से वाज़िहन कोई भी चेंजेस नहीं आए, वही से वही तरह है। पंजाब के जो हालात हैं वो इस किस्म के हो चुके हैं कि अब लोग, किसान कहते हैं कि हमने फसलें उगाना छोड़ देंगे, और स्टूडेंट्स जो है हर साल ग्रेजुएशन या एमफिल या आगे की डिग्रीज लेके निकल रहे हैं, लेकिन उनको बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। उम्मीद ये थी कि महंगाई कम हो जाती और आवाम को जो रिलीफ मिलता है, लेकिन महंगाई कम हुई नहीं, आवाम को रिलीफ वैसा मिल नहीं सका। जो चीज़ महंगी हो चुकी है वो उस महंगाई को कम नहीं कर सके, वही महंगाई बरकरार है। 60 साल पहले जो था उससे बदतर हो गया अभी, तो अब आगे मैं क्या उम्मीद करूँगा, सही होंगे। मेन ग्रॉसरी करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया। आटा, तेल, चीनी इतनी महंगी कर दी
اور باتیں تو سب بات کی ہیں. بچوں کے ساتھ بیسک نیڈز آپ نے مشکل کر دی ہیں انسان کی, تو پھر ملک کہاں لے کے جائیں گے. حالات میں بہتری تو نہیں آئی ہے اور اب تری آئی ہے. دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو چکے ہیں, جبکہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے. ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ معاشی استحکام آ جائے گا اور ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا. یہ ایک سال ملک بھر کی مختلف صنعتوں کے لیے کیسا رہا, آئیے صنعت کاروں کی زبانی جانتے ہیں. الیکشن کے 1 سال بعد اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. 2024 کے الیکشن سے پہلے تو بہت برے حال تھے. ڈالر اپنے عروج پہ چل رہا تھا اور انفلیشن اپنے ٹاپ پہ تھی, اور 2024 لوگ یہی کر کے بیٹھے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی, الیکشن ہوئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پچھلا سال جو تھا وہ ہماری انڈسٹری کے لیے تو بہت اچھا تھا. ہم لوگوں نے ریکارڈ گروتھ دیکھی اباؤٹ 40%. سو SIFC ٹائپ کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں کو ناؤ آر پالیسی آر اوپینینز آر ہرڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ہاں کچھ ڈاؤن سائڈز ہوئے, کچھ فارچونیٹ کچھ انفارچونیٹ کچھ ڈاؤن سائڈز ہوئی, انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہوئی, کچھ اور انفراسٹرکچر کی چیزیں ہوئی. بٹ بائی اینڈ لارج ہماری انڈسٹری کا جہاں تک تعلق ہے, ہماری گورنمنٹ سے انٹریکشنز ہیں, اور اگر ہماری بات گورنمنٹ نے جس طریقے سے سن رہی ہے, اگر اس پہ عمل بھی ہوا تو وی سی نو ریزن کہ ہم ایک بہت بڑی IT پاور نہیں بن سکتے. 8 فروری 2024 سے لے کر 8 فروری 2025 تک یہ سال کسانوں پر بہت برا گزرا ہے. اس میں سب سے پہلی فصل جو کسان نے لگائی ہوئی تھی اور وہ آئی وہ تھی گندم. گندم حکومت نے کسان سے خریدی نہیں, اور آج تک کسان کے گھر میں وہ گندم پڑی ہے. وہ اس امید میں رکھ کے بیٹھا ہے کہ کب ملک کا ریٹ, حکومت کا اناؤنس کیا ہوا ریٹ ہمیں ملے اور میں وہ گندم کو بیچوں. انڈسٹری کے لیے, صنعت کے لیے, بزنسز کے لیے پہلے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں, نہ کہ آسان ہوئی ہیں. اینڈ اس کا آپ کو اندازہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کے ڈکلائن میں نظر آتا ہے, اور گرتی ایکسپورٹس میں نظر آتا ہے. اینڈ گورنمنٹ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے بزنس کو, انڈسٹری کو. یہ انڈسٹری کی اپنی کاوشوں سے بجلی کی قیمت نیچے لائی گئی ہے, ورنہ گورنمنٹ شاید اس فیور میں نہ تھی. دوسری فصل ہماری بڑی فصل ہے پنجاب کی یا پاکستان کی کہیں, وہ آتی ہے چاول کی. اور جب اس کی باری آئی مارکیٹ میں بکنے کی تو کسان سے 4,000 روپے کائنات باسمتی چاول خریدا گیا پاکستان میں. آج اس چاول کو بکے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اس کسان کی فصل کو, اور مارکیٹ 400 گنا جمپ کر گئی ہے. تقریباً ایک ہفتے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, 2-3 دن کے لیے بہت زیادہ تھا, اور ایک ہفتے کے لیے ہماری کچھ ڈسٹرپشن ہوئی انٹرنیٹ کی, اس سے ہمارا کچھ نقصان بھی ہوا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اچھی بات یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو اے کمپلیٹ روڈ میپ. VPN کی پالیسی ڈکلیئر ہو گئی ہے. جو پرانی پالیسی تھی وہ پریکٹیکلی جو ہمیں فیئر تھا کہ جو ڈسٹرپشنز پہ ہوگی چیزیں, جو VPN کا جو فیئر تھا انڈسٹری کا, وہ فیئر انفاؤنڈیڈ تھا, وہ نہیں ہو سکا. کنسٹرکشن فیلڈ کے حوالے سے میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں, تو اس وقت 2023 میں جو پرائس تھا وہ تقریباً 43-42 روپیز تھا پر یونٹ. پھر اس کے بعد انکریز ہوتے ہوتے وہ 61 تک گیا. پھر اب دسمبر جو کلوز ہوا وہ 49 تک آ گیا. مگر اس کا پروسیس سلو ہے, مگر ہوپ سو کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. پچھلے سال میں ہماری گروتھ جی تقریباً 30% تھی. ہم اگلے سال میں بھی تقریباً اتنا ہی دیکھ رہے ہیں, پر اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہوں تو 30% گروتھ مینس کہ آپ نے 30 روپے کمائے. اگر آپ 1000 روپیہ کما رہے ہیں تو 30% گروتھ کہ آپ نے 300 روپے مزید کمائے. سو اب ہم وہ 300 روپے کما رہے ہیں, ہم اس لیول پہ ہیں. سو گروتھ کو کنسسٹنٹ رکھنا ریکوائرز اے لاٹ مور ایفرٹ. اس ایک سال میں منڈیوں والوں نے, کیونکہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے منڈیاں, حکومت نے ان کو ریٹ وہ بتائے ہیں کہ ثابت کر سکے کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن اس سے مہنگائی کم کرنے کا یا کسان کو دبانے کا یا منڈیوں کو دبانے کا کیا فائدہ, جس سے آپ کی جو مین معیشت ہے کسان وہ مر رہی ہے. مگر ایک سال میں یہ ہے کہ را مٹیریل کے انٹرنیشنل پرائس نیچے آئے ہیں, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل فریٹ بھی نیچے آنے شروع ہو گئے, آئل کے پرائسز سٹیبل رہنے کی وجہ سے
मतलब ऑयल के प्राइसेस ठीक हैं, तो ये इंटरनेशनल फैक्टर भी बहुत बड़ा हिट है, तो चीज़ें गेटिंग बेटर। हमें अपनी कंट्री परसेप्शन पे, मार्केट एक्सेस पे काम करने की ज़रूरत है, एक ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है अगर हमने पाकिस्तान की इज्तिमाई एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक गांव ऐसा भी है जहां के मकीनों ने उसे स्मोकिंग फ्री कर दिया है। अब इस गांव में कोई भी शख्स सिगरेट या हुक्का नहीं पीता, ना ही पान गुटखा वगैरह इस्तेमाल करता है और ना ही मनशियात का इस्तेमाल करता है। इस गांव की सैर करवा रहे हैं यूसुफ जमील और जुबैर डार अपनी इस रिपोर्ट में। ये भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में एक स्मोकिंग फ्री गाँव है। इस गाँव में कोई सिगरेट नहीं पीता। शेख गुंड नामी ये गांव जुनूबी ज़िला अनंतनाग में वाक़ है। कुछ अरसे से इस गांव का सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है और समाजी हलकों में इसके मकीनों बिलखुसूस नौजवानों की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। और ये स्मोकिंग फ्री गांव सिर्फ ऐलान तक महदूद नहीं है, बल्कि शेख गुंड के मकीन इस पर सख्ती के साथ अमल पैरा भी हैं। आइए आपको गाँवों के अंदर ले जाकर इस बारे में मज़ीद जानकारी दिलाते हैं। सिगरेट और हर किस्म की मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ ये मुहिम तकरीबन 2 माह पहले शुरू की गई थी और आज शेख गुंड के किसी घर में या दुकान पर न हुक्का नजर आता है और न कहीं कोई शख्स सिगरेट पीते हुए। बुजुर्ग हूँ या नौजवान, सबका यही कहना है कि वो इस मुहिम का हिस्सा हैं। चंद दिन जरूर मुश्किल में गुजरे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इससे आज़ाद हो गए हैं। आप सिगरेट पीते थे या हुक्का? नहीं सर, हुक्का पीता था, ज़्यादा सिगरेट नहीं पीता। कितने साल तक आप पीते रहे? लगभग सर 40-45 साल तक। तो एकदम आपने छोड़ दिया? एकदम आपने छोड़ दिया। मीर जाफर उन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने अपने गाँव को मनशियात से पाक करने की ये मुहिम शुरू की। वो कहते हैं कि उनके लिए ये खबरें परेशान कौन थी कि जम्मू कश्मीर में मनशियात के आदी अफराद की तादाद बढ़ रही है और बिलखुसूस नई नस्ल इस लत में मुब्तला हो रही है। मेरे जहन में ये बात आ गई कि अगर मैं अपने गांव से स्टार्ट करूं, मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने समाज के लिए अब करना पड़ेगा। रजाकारों ने सबसे पहले सिगरेट, तंबाकू वगैरह बेचने वाले दुकानदारों से राब्ता किया और उन्हें इन चीजों का कारोबार बंद करने पर आमादा किया और फिर घर घर जाकर शेख गुंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम चलाई। लोगों को समझाया कि नहीं, इससे हालात बिगड़ सकते और कहीं ना कहीं हमारे जवान जो है वो खत्म हो सकते हैं, वो नस्ल ही खत्म हो सकती है। माली नुकसान तो हुआ है, मतलब उस पे हमने कुर्बानी दी, क्योंकि जो हमारा नौजवान तबका है ये बचना चाहिए। हम तो खुश है इस पे। हम इस वक्त सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो देखते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो खबर रिलेटेड होती है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में होती है। इसलिए बहैसियत एक सीनियर सिटीज़न के इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो हम इखलाक की जिम्मेदारी जानकर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ये जो हमारे इर्द गिर्द में जो गाँव है वहाँ पे इसका असर दिखाई दे रहा है और बाज़ाब्ता वहाँ की जो औकाफ कमेटीज़ है वो हमें मदऊ इस वक्त कर रही है कि आप हमारे गाँव में आइए। हम भी यहाँ पे इनिशिएटिव उठा रहे और हम भी ये उठाएंगे। एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जा रही है, शेख गुंड के मकीनों का अपने तौर पर लिया गया ये कदम तहसीन के काबिल है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, शेख गुंड, कश्मीर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।